एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था। पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। नाजरीन, ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीशे थे, जिनको 60,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डग डीगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन परवाज में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे जहाज में।
پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر بھی اتنا فیول بھی نہیں ہے جس سے لسبن پہنچا جا سکے۔ اب کی بار معاملہ سیریس ہو چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزورز آئی لینڈ۔ یہ آئی لینڈز اٹلانٹک اوشن میں موجود پورچوگل ٹیریٹری کا حصہ ہیں، جہاں ٹرسیرا نامی آئی لینڈ پر ایئرپورٹ موجود ہے۔ کیپٹن نے پہلی فرصت میں سینا میریا ATC سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ایئرپورٹ پہ فیول شارٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں، پر ابھی تک پائلٹ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ایئرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا پھر ان کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جہاز میں 7 ٹن فیول بچا تھا، یعنی قریب 7000 kg۔ دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں یہ A330 کی فیول کیپیسٹی کا صرف 6% فیول تھا، اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ آخر فیول کم ہی کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس بار بھی کوئی فالٹی سینسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل میں فیول کی کمی تھی؟ فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہو۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ کرو کو انسٹرکشنز دیں کہ ونگ کی ٹریلنگ ایج یعنی ونگ کے پچھلے حصے کو جا کر مانیٹر کریں۔ اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوگا تو ضرور وہاں سے کوئی انڈیکیشن ملے گی، پر اندھیرے کی وجہ سے کرو کو ایسی کوئی انڈیکیشن نہ مل سکی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ہر 5 منٹوں میں 1 ٹن فیول ختم ہو رہا تھا۔ کیپٹن کو اب کلیئر ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب صرف 25 منٹوں کا فیول باقی بچا تھا، جس سے ٹرسیرا ایئرپورٹ تک بھی پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس دوران کیپٹن اور فرسٹ آفیسر لگاتار مینٹیننس یونٹ اور ATC سے کانٹیکٹ میں تھے۔ مینٹیننس یونٹ نے کیپٹن کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو 39,000 سے 20,000 فیٹ تک لے کر جائیں، پر کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جانا پاسبل نہیں ہوگا۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ابھی 39,000 فیٹس پر گلائڈنگ کا آپشن تو باقی ہے۔ اگلے چند منٹوں میں سارے شک دور ہو گئے جب جہاز کے رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ دیکھ کر جہاز میں افراتفری مچ گئی اور پیسنجرز جو ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے، ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے ڈھک دیا۔ جہاز میں اب 4.5 ٹن فیول اور صرف ایک انجن بچا تھا۔ اس ایک انجن پہ جہاز کا کروز کرنا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا اب آہستہ آہستہ الٹیٹیوڈ کم ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ٹرسیرا ایئرپورٹ پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ فائر ٹرکس اور ایمرجنسی کرو نے ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز جو کہ ٹرسیرا ایئرپورٹ سے ابھی بھی 240 کلومیٹرز دور تھا، اس میں اب صرف 600 kg کا فیول بچا تھا۔ اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جہاز کا لیفٹ انجن فل تھرسٹ پہ چلنے کی وجہ سے جل گیا اور اب فلائٹ 236 بغیر انجن کے اٹلانٹک اوشن کے اوپر گلائیڈ کرنے لگی۔ یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو 20,000 فیٹ تک ڈراپ نہ کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ دونوں انجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کے اندر اندھیرا چھا گیا، کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز کا آٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا، جو کہ ایئر اسپیڈ سے صرف اتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے جس سے کاکپٹ کے امپورٹنٹ ایکوپمنٹس چل سکیں۔ اب ٹرسیرا ایئرپورٹ 120 کلومیٹرز دور تھا۔ جہاز 30,000 فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ ڈسٹینس صرف گلائیڈ کر کے پار کرنا تھا۔ پیسنجر کیبن میں اندھیرا اور پن ڈراپ سائلنس نے ایک خوف کا سما بنائے رکھا تھا، ایسی خاموشی جو شاید کسی آفت کا اشارہ دے رہی تھی۔ ورسٹ کیس یہ تھا کہ اگر جہاز ایئرپورٹ تک نہ پہنچ پایا تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کرانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کرو نے پیسنجرز کو پانی میں لینڈنگ کے حوالے سے پریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اگر تو پیسنجر امپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں، اور اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپوتھرمیا سے مر سکتے ہیں۔ اب نارملی بغیر انجن کے پیسنجر پلین کو گلائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ پلین کے پچ کنٹرول پہ ڈیپینڈنٹ تھا، جس کو پائلٹ مینولی اسٹک سے کنٹرول کر رہے تھے۔ جہاز کا الٹیٹیوڈ 2000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے ڈراپ ہو رہا تھا، یعنی اگلے 15 منٹوں میں یا تو جہاز ایئرپورٹ پر پہنچے گا یا پھر اوشن میں۔
جب پلین کا ڈسٹینس ٹرسیرا ایئرپورٹ سے 15 کلومیٹر رہ گیا تو اس کا الٹیٹیوڈ 13,000 فیٹ تھا، اور نارملی اتنے ڈسٹینس پر الٹیٹیوڈ 3,000 فیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پائلٹ نے نوز ڈائیو کر کے اپنا الٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی، اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگوایا۔ یہ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایئرپورٹ سے ڈسٹینس اتنا ہی تھا جبکہ الٹیٹیوڈ 5,000 فیٹ تک ڈراپ ہو چکا تھا۔ یہ الٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا، پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 لگایا جا سکے۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رن وے کی سیدھ میں کی اور اس کو چند ایس ٹرنز لگوائے۔ ایس ٹرنز کی وجہ سے جہاز کا رن وے سے ڈسٹینس مزید بڑھ گیا اور اس کو الٹیٹیوڈ کم کرنے کا مزید ٹائم مل گیا۔ نارمل حالات میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں جس سے ڈریگ پیدا ہوتا ہے اور انجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے، پر فلائٹ 236 کے پاس انجن تھرسٹ تو تھا نہیں، اسی لیے یہ لینڈنگ نارمل لینڈنگ سے بہت الگ اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین کو لینڈ کرنے کا صرف ایک ہی چانس تھا، یا تو آر یا تو پار۔ آخر کار پلین ایک زور کے جھٹکے سے رن وے پر لگا اور 12 میں سے 8 ٹائرز برسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی، لیکن فائنلی وہ اسکڈ کرتا رک ہی گیا۔ پلین رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی جس پر ایئرپورٹ کرو نے فوراً قابو پا لیا۔ فلائٹ 236 ایویشن ہسٹری کا وہ پہلا اور آخری پیسنجر پلین تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ ٹائم تک گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ رائٹ انجن میں فیول لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹو میں ٹیک آف سے پہلے مینٹیننس کرو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا، لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے قریب سے گزرتی فیول لائن کو برسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہی ایئر بس نے ایک نیا سسٹم انسٹال کیا جس سے فیوچر میں پائلٹس کو دوران پرواز فیول لیکیج کا بھی پتہ پڑ سکے گا۔